آج نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس کو ہم نے آج کی گفتگو کا موضوع بنایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ آقا میرے ابا جان، فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی کو اتنا عروج ملا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی، جب کفار مکہ کے ظلم اور ستم حد سے بڑھنے لگے تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر، مجھے لگتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے گا، اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ جملہ سنا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ، سیدنا فاروق اعظم اور کئی صحابہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ کفار مکہ میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ حضرت عمر بھی چلے گئے اور حضرت امیر حمزہ بھی چلے گئے، لہذا موقع بڑا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ جب ان کا آپس میں اجلاس ہوا تو ہر بندے نے اپنی اپنی رائے پیش کی، تو شیطان مردود انسانی شکل میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے نا رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی پہ حملہ کرے اور قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم نے اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ وقت یاد کر جب کفار مکہ آپس میں بیٹھ کے چالیں چل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ چالیں چل رہے تھے۔ ادھر وہ چالیں چل رہے تھے، ادھر اللہ بہتر تدبیر بنا رہا تھا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب رات کی تنہائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو نبی پاک علیہ السلام نے بلایا۔ مولا علی شیر خدا آئے۔ رات جب کچھ گزری تو باہر حضرت مولا علی کی نظر پڑی، ہر کافر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے در دولت کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے جب دیکھا، آپ نے اپنی تلوار نکالی۔ جب باہر جانے لگے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں علی کدھر؟ یا رسول اللہ یہ باہر دیکھیے نا، یہ کون کھڑے ہیں؟ فرمایا علی بے شک کھڑے ہیں،
لیکن ابھی تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے جو کرنے جا رہے ہو، تمہارے لیے ابھی یہ حکم نہیں ہے۔ عرض کیا آقا کیا مطلب؟ فرمایا تلوار رکھو سرہانے کے نیچے، اور یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ تم لیٹ جاؤ۔ آقا وقت لیٹنے کا تو نہیں ہے، باہر کفاروں کا جم غفیر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں علی جو حکم اوپر سے آیا ہے، بات سمجھ آئی ہے، جو حکم آیا ہے ہاں اس پہ چلنا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے تلوار کو سرہانے کے نیچے رکھا۔ جب بستر مبارک پہ لیٹنے لگے، عرض کی آقا کہاں میں اور کہاں یہ آپ کا بستر مبارک؟ حضور میں اس قابل کہاں کہ آقا آپ کے بستر مبارک پہ لیٹوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم وہی کہتے ہیں جو حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے، مولا علی شیر خدا بستر پہ لیٹے، فرمایا علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، ان میں کوئی امانتیں ابو لہب کی ہیں، کوئی ابو جہل کی ہیں، کوئی عتبہ اور شیبہ کی ہیں۔ ان امانتوں کو صبح ان تک پہنچا کے نا تم بھی مدینے آ جانا۔ ہائے ہائے ہائے، تم بھی مدینے آ جانا۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا، علی باہر تو تلواریں ننگی لے کے کھڑے تھے اور تم بستر پہ سو گئے، یہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا آج تک ماجرے کا تو پتہ مجھے بھی نہیں چلا، پر اتنی بات ضرور ہے آج تک میں بڑی بڑی راتوں کو سویا ہوں، پر اللہ کی قسم جو مزہ مصطفیٰ کے بستر میں۔ جو نبی پاک کے بستر پہ مزہ آیا آج تک یہ مزہ نہیں آیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کسی نے پوچھا کہ باہر تو دشمن کھڑے تھے، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر باہر نکلتے ہیں تو جان جاتی ہے؟ مولا علی شیر خدا کا جواب سننا، فرمایا اندازہ سب ہر چیز کا تھا، پر بات یہ ہے کہ جب دربار رسالت میں آیا اور نبی پاک کی زبان پاک سے نکل گیا کہ علی رات اس پہ سو، صبح ان کی امانتیں لوٹا کر تم مدینے آ جانا، تو میرا دل یقین میں بدل گیا، یہ جو مرضی کرے۔ اللہ اکبر ہے۔ ادھر مولا علی لیٹ گئے، ادھر رات کا تیسرا پہر ہوا، ابو جال کہتا ہے پکڑ لو، اب سارا مکہ سو گیا۔ جب اتنا جملہ کہا تو سرکار نے اپنے در دولت کا دروازہ کھولا۔ یارو کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو اور دروازہ کوئی کھولے؟ یہاں تو زمانہ دروازے بند کرتا ہے، پر دشمن سامنے ہے، مصطفیٰ نے دروازہ کھولا۔ ہائے ہائے، حضور نے دروازہ کھولا، ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا کہ ہاں ہاں یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جبریل میرے پاس آتا ہے، نبی پاک نے سنا، سرکار فرمایا ہاں ہاں اور میں کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جبریل میرے پاس آتا ہے، اتنا جملہ حضور نے فرمایا تو ابو جہل کہتا ہے کہ پکڑ لو۔ اللہ اکبر، بس اس نے اتنی بات کہی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ ہائے 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 ہائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے زمین سے مٹی اٹھائی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے پھونک ماری،
تیسری روایت میں آتا ہے ادھر زبان رسالت سے سورہ یاسین کے لفظ نکلے، ادھر رب نے ٹھنڈی ہوا چلا دی، ادھر رب نے ٹھنڈی ہوا چلا دی، وہ جو تلواروں کے دستے تھے ان پہ اپنی گردنیں رکھ کے کھڑے ہی سو گئے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی ہے؟ ادھر ہی سو گئے۔ قرآن کہتا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، محبوب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں نا، پر رب کہتا ہے سونے انہوں نظر ہے۔ حضور ان کے اندر سے گزر گئے، مکے کی گلیاں، مکے کے بازار، سرکار گزرتے جا رہے ہیں، ہر چوک میں ایک شخص کھڑا ہے ہاتھ میں تلوار لیے، جیسے نبی پاک کو دیکھتا ہے حضور پھونک مارتے ہیں، ہائے 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 ہائے، صرف سرکار پھونک مارتے ہیں، نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدھا پہنچے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ، ہیں جیسے حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، حضور کو دیکھا تو عرض کی آقا چلیے پھر، ہائے 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 ہائے، حضور چلیے پھر۔ فرمایا ابو بکر کدھر؟ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہمیں ہجرت کا حکم آئے گا، گل سنی، ہمیں ہجرت کا حکم آئے گا، تو آقا مجھے لگتا ہے کہ وہ حکم آ گیا ہے۔ عرض کی فرمایا ابو بکر میں نے تو 6 مہینے پہلے کہا تھا، میں نے تو 6 مہینے پہلے کہا تھا۔ کیا سونے محبوبہ جب سے آپ نے کہا ہے تب سے کہ آج تک ابو بکر رات سویا نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تب سے لے کے آج تک ابو بکر رات ساری سویا نہیں، کب آپ آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے در دولت میں سارا زمانہ حضور کے مدینے جاتا ہے، اور مدینے والا صدیق اکبر کے دروازے، ذرا سوچ تو صحیح یار، یار غار کا مقام کیا ہوگا، یار غار کی عزت ادب احترام کا کمال کیا ہوگا۔ اوے بستر پہ سویا اسے جس کو زمانہ مولا علی کہتا ہے، اور صدیق اکبر کے دروازے پہ وہ ہے جو کل ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا چلو، ابو بکر چلے، حضرت اسما بنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ بھی جاگ رہی ہے، سوئی نہیں۔ کہا ابا جی آپ جا رہے ہو؟ کہا اسما تو ستی نہیں، ابھی جاگ رہی ہے۔ عرض کی کہ ابا جی جدن دا تسی دسیا یا میں بھی نہیں ستی۔